السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 60، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا 20واں خط۔ از جانب حیران و پریشان سلمان بنا مبتلائے اندوہ افسوس استفانوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثنائے خدائے ذوالمنن اور نعت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہو کہ افسوس خدا نے اپنی برکت و رحمت دنیا سے اٹھا لی۔ عالم تیرا اتار ہے اور ہم اس میں بے پناہ و بے چوپام بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں۔ میرے سب منصوبے خاک میں مل گئے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ خداوند ذوالجلال کی مرضی میں کیا ہے۔ اے استفانوس، حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا اور ہم سب کو مبتلا حرمان و علم چھوڑ گئے۔ یا تو اسامہ کا لشکر مرتب ہو رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ علم نبوت کے نیچے میں وہاں حاضر ہوں گا اور میرے آتے ہی وہ انبیاء کی پرانی سرزمین میں علم توحید کے زیر سایہ ہوگی، یا اب ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائل سفر میں جیش اسامہ کی ترتیب و تکمیل کا حکم دیا تھا اور اسی دینی خدمت میں ہم تن مصروف تھے کہ آخر ماہ مذکور کی تاریخوں میں ایک دن جبکہ اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین جناب زینب رضی اللہ عنہ بنت جحش کے گھر میں تھے، طبیعت کچھ ناساز ہوئی۔ ابتداً اس کا چندہ خیال نہ ہوا اور گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اشاروں میں اپنی سفر آخرت کی تیاریوں کا اظہار فرما دیا تھا، مگر کسی کا اس طرف خیال نہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرض کو مطلق نہیں مانا اور حسب معمول ازواج مطہرات میں دورہ فرماتے رہے۔ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے کہ رات کو اٹھ کر اپنے غلام ابو مویہ کو جگایا اور فرمایا، مجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا ہے کہ اہل بقیع یعنی قبرستان مدینہ والوں کے لیے دعائے مغفرت کروں، تم میرے ساتھ چلو۔ ابو مویہ ساتھ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پہنچے۔ مدفونان بقیع کی طرف خطاب کر کے ان کو سلام کیا اور فرمایا، تمہاری حالت پر میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ شب تاریک کی طرح سر پر آ گیا۔ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مجھ کو اختیار دیا گیا اور کہا گیا کہ ان دو باتوں یعنی یہاں رہنے اور پروردگار کی خدمت میں حاضر ہونے میں سے جس چیز کو چاہو اختیار کر لو، مگر میں نے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کو قبول کر لیا۔ یہ فرما کر شہر خاموشاں بقیع کے رہنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس آئے اور اسی وقت سے مرض بڑھنا شروع ہوا۔ گھر میں آئے تو شدت سے سر درد ہو رہا تھا۔ اتفاقاً اس وقت جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں بھی درد تھا، جس کی تکلیف سے وہ ہائے سر کر رہی تھیں۔ ان کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، تم کو نہیں بلکہ مجھے ہائے سر کہنا چاہیے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم مجھ سے پہلے مر جاؤ۔ میں تمہاری تجہیز و تکفین کروں، تم کو کفن پہناؤں، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں اور دفن کر دوں۔ وہ اپنی عادت کے مطابق شوخی سے بولیں، جی ہاں ایسا ہی ہوا، اور پھر اس کے بعد واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی گھر میں اپنی کسی اور بیوی سے باتیں کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، لیکن اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کا دورہ جاری رکھا۔
जनाब उम्मुल मोमिनीन मैमूना की बारी थी कि मर्ज़ की इतनी शिद्दत हुई कि आने जाने की ताकत ना रही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बीवियों को जमा करके उनसे इजाज़त ली कि दौरा मौकूफ़ करें और जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में ठहर कर इलाज करें। सब ने इजाज़त दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में मुकीम हो गए। इसी असना में ख़बर आई कि यमन में मुदानसी ने, यमामा में मुसैलमा ने और बनी असद में तलहा ने दावाई नबूवत किया, और बहुत से लोग उनके पैरू हो के मुर्तद और इस्लाम से मुनहरिफ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर सुनी तो बावजूद नातवानी और दर्द सर की तकलीफ़ के सर में पट्टी बांधे हुए मस्जिद में बरामद हुए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल जहां आरा देख कर खुश हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दोनों बाजुओं पर सोने के बाजू बंद हैं। उनकी तरफ देखकर मैंने फूंका और वो मेरी फूंक से उड़ गए। इसकी ताबीर मेरे नज़दीक यही दोनों झूठे कज़ाब यमामा और कज़ाब सना हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और इसके साथ उन इर्तिदाद की वहशतनाक खबरों की वजह से उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर को लेकर नहीं रवाना हो सके थे। लिहाजा इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जैसे उसामा की रवानगी मुलतवी ना हो, इन लोगों को फ़ौरन कूच कर देना चाहिए। फिर इरशाद हुआ, खुदा लानत करे उन लोगों पर जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को इबादत खाना बना लिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में वापस तशरीफ़ ले गए। हैरत की ये बात है कि बावजूद इश्तिदाद मर्ज़ और ज़ाफ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकाम खुदाबंदी के बजा लाने और फ़राइज़ नबूवत के अदा फरमाने में उसी तरह मसरूफ़ थे। मुर्तदों के मुकाबिल चंद अंसार को समझा कर रवाना फरमाया और बखूबी इंतज़ाम कर दिया। उसामा ने यह किया कि तामील हुक्म रसालत के लिए मदीना से कूच करके चंद फ़रसख़ पर मकाम जर्फ़ में पड़ाव डाला और हुक्म दिया कि सब लोग वहाँ जमा हो जाएं कि आगे कूच किया जाए। मगर हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी नाजुक हो गई थी और साथ बसात ज़्यादा अबतर होती जाती थी कि लोगों के कदम ना उठते थे। इसी ज़माने शिद्दत मर्ज़ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकलने की ताकत ना रही और मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़ान दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनते ही फरमाया, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी साहबजादी ने सुनकर ये अर्ज़ किया, हज़रत वो निहायत ही रक़ीक़ुल क़ल्ब वाक़े हुए हैं, आपकी जगह पर खड़े होने की ताब ना ला सकेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये सुना ही नहीं, फिर वही हुक्म दिया कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दोबारा वही उज़र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुज़रा। फरमाया, तुम वही यूसुफ़ वाली औरतें हो, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं। अब हस्बुल हुक्म रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हो गए और नमाज पढ़ाने में मसरूफ़ हुए। उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ में खफ्त और इतनी क़ुव्वत महसूस हुई कि उठे और दो शख्सों पर सहारा देकर बाहर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब पहुँचे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी इमाम की जगह छोड़ के हटने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि यहीं खड़े रहो। फिर उनके बराबर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नियत बांधी और अब नमाज की ये सूरत थी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करते थे और तमाम मुक़्तदी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इक्तिदा कर रहे थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए
اور بعد کی نمازیں برابر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد اور ایک دن اپنے میں کچھ قوت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے فرزند فضل پر سہارا دیے ہوئے باہر رونق افروز ہوئے۔ اس روز گویا ایک فریضہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آتے ہی منبر پر بیٹھ گئے اور مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔ ان کی طرف خطاب فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے ایک تقریر فرمائی۔ پہلے خدا عز و جل کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد دیر تک اصحاب احد کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے رہے۔ پھر فرمایا، لوگو، شاید مجھ پر تم لوگوں کے کچھ حقوق ہوں، ان کا تصفیہ ہو جانا چاہیے۔ شاید میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو اس کے لیے میری پیٹھ حاضر ہے، اپنا بدلہ لے لے۔ شاید میں نے کسی کو برا کہا ہو، وہ مجھے برا کہہ لے۔ شاید میں نے کسی سے کوئی چیز لے لی ہو، وہ مجھ سے اس چیز کو وصول کرے۔ تم کسی بات کا اندیشہ نہ کرو، میں ہرگز برا نہ مانوں گا۔ مجھے سب سے زیادہ پیارا وہی شخص ہوگا جو مجھ سے اپنا حق وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے، تاکہ سکبار اور خوش خوش خدا کے پاس جاؤں۔ اس کے بعد منبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھی اور پھر منبر پر جا بیٹھے اور وہی پہلی درخواست لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اس وقت ایک شخص نے 3 درہموں کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیے اور پھر ارشاد فرمایا، لوگو، مجھ پر جس کسی کا کوئی حق باقی ہو وصول کرے اور یہ نہ خیال کرے کہ دنیا میں اس سے میری رسوائی ہوگی۔ سن لو، دنیا کی رسوائی عاقبت کی رسوائی سے بہت آسان ہے۔ بعد ازاں پھر اصحاب احد کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور ارشاد فرمایا، ایک بندے کو خدا نے اختیار دیا تھا کہ چاہے دنیا اختیار کرے اور چاہے آخرت کو اختیار کرے، تو اس نے آخرت کو قبول کر لیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے اختیار رونے لگے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، ہائے، ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ مسجد میں ابو بکر کے مکان کے دروازے کے سوا کسی کا دروازہ باقی نہ رہے۔ اپنی صحبت میں مجھے ان سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آتا، اور اگر کسی کو میں اپنا خلیل یعنی خالص دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر اخوت اسلام موجود ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی سلسلے میں ارشاد ہوا، اے گروہ مہاجرین، تمہاری تعداد بڑھتی جاتی ہے مگر انصار کی تعداد نہیں بڑھتی۔ انصار میرے واسطے جائے پناہ ہیں، لہٰذا ان میں جو معزز شخص ہو اس کی عزت کرنا، اور اگر ان میں کوئی ملزم ٹھہرے تو اس سے درگزر کرنا۔ یہ کہہ کر گھر واپس تشریف لے گئے۔ اپنی ناطاقتی اور بڑھی تو ایک روز قریب قریب اکثر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان یعنی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں بلوا کر جمع کیا۔ سب کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور جوش گریہ کو روک کر فرمایا، مرحبا، تمہیں اللہ خیریت سے رکھے، تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تم کو اپنی امان اور پناہ میں لے، تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے، تمہارا رتبہ بلند کرے، تمہیں توفیق خیر دے، تمہیں سلامت رکھے اور تم کو اللہ قبول کرے۔ تمہیں میری وصیت ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو۔ میں تم کو خدا ہی کے سپرد کرتا ہوں، اسی کو تمہارے لیے اپنی جگہ پر چھوڑتا ہوں اور تم کو اس کے حوالے کرتا ہوں۔ میں تمہارے لیے بشیر اور نذیر ہوں۔ خدا کے بندوں اور اس کے شہروں پر دست درازی نہ کرنا۔ اس نے مجھ سے اور تم سے دار آخرت کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ عاقبت کی فلاح ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر سرکشی نہیں کرتے، فساد نہیں کرنا چاہتے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جب یہ نصیحتیں اور ہدایتیں فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے
تو لوگوں نے پوچھا حضور کی وفات کا وقت کب آئے گا؟ فرمایا فراق کا زمانہ آ پہنچا اور یہاں سے جانے کی جگہ اللہ جل شانہ سدرۃ المنتہا، رفیق اعلیٰ اور جنت المأویٰ ہیں۔ پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے خاندان والے۔ پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کس چیز کا دیں؟ فرمایا میرے کپڑے سے یا کوئی سفید کپڑا ہو۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے؟ ارشاد ہوا اسے جانے دو، خدا تمہاری مغفرت کرے اور اپنے نبی سے تم کو جزائے خیر دے۔ اب ہم زار و قطار رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے۔ پھر فرمایا مجھے میرے سر پر یعنی پلنگ پر لٹا کر میری قبر کے کنارے رکھ دینا اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے چلے جانا، تاکہ جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے میری نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد گروہ کے گروہ آنا اور نماز جنازہ پڑھنا اور مجھے گریہ ازاری سے تکلیف نہ دینا۔ بس اب میرا سلام قبول کرو اور میرے اصحاب میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچا دینا، اور ان لوگوں کو بھی جو دین اسلام قبول کرنے میں اس وقت کے بعد تمہاری پیروی کریں۔ وفات سے 5 روز پیشتر جمعرات کا دن تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت ہی غیر ہو گئی۔ مرض کی سخت شدت تھی اور بعض وقت حواس مختل ہونے لگتے تھے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوات اور سفید کاغذ لاؤ، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہونا۔ یہ سن کر لوگوں میں اختلاف ہوا کہ لکھنے کا سامان لایا جائے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور لکھنے کو فرماتے ہیں، یہ ہوش کی بات سمجھی جائے یا نہیں؟ اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ بعض نے کہا بے ہوشی کی باتیں ہیں، اور بار بار پوچھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس مجھے میرے حال پر پڑا رہنے دو، جس حالت میں ہوں اس سے اچھا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی جزیرہ عرب کو مشرکوں سے خالی کرا لینا، اور قبائل عرب کے جو وفود آئیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہو جیسا کہ ہوتا رہا ہے۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یاس ہو چکی ہے، ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے باہر گئے تو راستے میں لوگوں نے پوچھا حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اچھے ہیں۔ یہ سن کر عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا علی 3 دن کے بعد تم غیروں کے زیر دست اور ان کے ڈنڈے کے غلام ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے جان بر نہیں ہو سکتے۔ خاندان عبد المطلب کے چہروں پر جو آثار مرگ ظاہر ہوتے ہیں ان کو میں خوب پہچانتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچنے والے نہیں ہیں، لہٰذا جا کے پوچھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عنان حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر یہ خدمت ہمارے لیے ہے تو معلوم ہو جائے، اور اگر غیروں کے لیے ہے تو آپ صاف صاف وصیت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ہم نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا تو پھر لوگ اس معاملے میں کبھی ہمارا نام بھی نہ لیں گے۔ میں تو خدا کی قسم نہ پوچھوں گا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو کوچ کرنا کیسا، خیمہ و خرگاہ وہیں جرف میں رہے اور خود پلٹ کر مدینہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مرض پر حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ کر سکتے تھے اور منہ سے آواز نہ نکلتی تھی، مگر ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور پھر اس کو اسامہ رضی اللہ عنہ پر رکھ دیتے
جس سے اسامہ سمجھے کہ میرے حق میں دعائے خیر فرما رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ہماری بد نصیبی کا دن آ گیا۔ اس روز صبح تڑکے مرض میں اس قدر سکون معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے کی خواہش کی، اور عین جس وقت مسجد میں نماز فجر ادا ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکڑ کر باہر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مسلمانوں کے نماز پڑھنے کی شان دیکھی، خوش ہوئے اور مسکرائے۔ ادھر مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ قریب تھا کہ وفور جوش سے ان کی نماز ٹوٹ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاداں و فرحاں اندر تشریف لائے، اور مسلمان بھی خوش خوش واپس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قدر اطمینان ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے مکان میں جو یہاں سے دور محلہ سخ میں تھا چلے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی بگڑی کہ عالم نزاع شروع ہو گیا۔ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ ایک پیالے میں پانی بھر کے پاس رکھوا لیا تھا، بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے، پھر اس کو منہ پر ملتے اور فرماتے، بار الہی، موت سکرات کے برداشت کرنے میں میری مدد کر۔ اسی حالت میں ایک دفعہ زبان مبارک سے نکلا، ہائے تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پاس بیٹھی تھیں، فرمانے لگیں، ہائے ابا جان، مجھے تو جو تکلیف ہے آپ کی تکلیف سے ہے۔ فرمایا، بیٹی، اب اس کے بعد تمہارے باپ کو کبھی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ جناب سیدہ کا انتوہ ملال بڑھتا ہی جاتا ہے، تو ان کو قریب بلایا اور کان میں کچھ فرمایا، جس کو سنتے ہی وہ زار و قطار رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ بے اختیار ہنس پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2-4 روز بعد جناب سیدہ نے بتایا کہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تھی، اور دوسری بار فرمایا تھا کہ اس عالم میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ غالباً اسی موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں تم ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزندوں میں سے کوئی سامنے آیا جس کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شوق کی نظر سے دیکھا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مسواک لے کر اپنے دانتوں سے کچل کر نرم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر مسواک کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو رکھ دیا۔ یکا یک جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا کو محسوس ہوا کہ جسم مبارک بھاری پڑ گیا ہے۔ گھبرا کر چہرے پر نظر ڈالی تو آنکھیں پتھرا گئی تھیں، اور زبان مبارک پر کلمہ تھا، بلاؤ رفیق الاعلیٰ، یعنی نہیں، میں اسی رفیق اعلیٰ کے پاس جاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ فرماتے سنا تھا کہ پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں ہوتی جب تک خدا اس کی زندگی اور موت کا اختیار نہ دے اور وہ خدا کے پاس جانے کو اختیار نہ کر لے۔ اب اس وقت یہ کلمہ سنا تو بے اختیار فرمانے لگیں، لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑ کر خدا کو اختیار کر لیا، اور ساتھ ہی روح پر فتوح پرواز کر گئی۔ یہ دیکھتے ہی صدائے نوحہ و بکا بلند ہوئی۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تکیے پر رکھ دیا اور سب بیویوں کے ساتھ کھڑی ہو کر رونے پیٹنے اور ماتم کرنے لگیں۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ جاں گداز واقعہ دوشنبہ کے روز 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پہر دن چڑھے واقع ہوا، اور دوسرے روز دوپہر کو اور بقول بعض رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے۔
घर से आहोजारी की आवाज़ बुलंद होते ही सारे मदीने में कोहराम मच गया। लोगों से अजीब अज़दरार ज़ाहिर था। एक पैगंबर का वफ़ात पाना मामूली वफ़ात पाना न था, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ात पाना कि नबूवत के साथ सारे अरब की अनाने हुक्मरानी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हाथ में थी। लोगों को दीनों दुनिया दोनों तरफ से यास थी। हर शख्स चाकुनम में पड़ा था। किसी की समझ में न आता था कि क्या करे, और दिलों में तरह तरह के ख्यालाते परेशान गुजर रहे थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान व परेशान दौड़ते हुए आए, और जब लोगों को ये कहते सुना कि जनाब ख़त्मीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, तो निहायत ही बरहमी व तैश के साथ तलवार खींच ली और मस्जिद नबवी में चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, ये मुनाफिकों का ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए। खुदा की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मरे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदावंद ताला के पास तशरीफ़ ले गए हैं। थोड़ी देर में वापस आएंगे, और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पाने की खबर उड़ा रहे हैं, उनके हाथ पांव कटवा डालेंगे। इतने में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ये सानह होश रुबा सुनकर सख्त से आए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये दावा करते देखा, मगर बगैर इसके कि कुछ तारुज़ करें अंदर चले गए, और देखा कि जिस्म मुबारक चादर में लिपटा बिछोने पर रखा है। सरहाने से चादर उलटकर चेहरा मुबारक देखा, झुककर उसको बोसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप फिदा हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में भी अच्छे थे और वफ़ात पर भी अच्छे हैं। अल्लाह जल्ला शानहू ने जो मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में लिख दी थी पूरी हुई। फिर उसी तरह चादर मुंह पर डाल दी और निकल कर मस्जिद में आए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अब भी वही तकरीर करते सुनकर कहा, चुप रहो, मगर इस कदर आपे से बाहर थे कि ना सुना। तब उनको छोड़कर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और सब लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए, और हमदे इलाही और नाते रिसालत पनाही के बाद फरमाया, लोगो, जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता हो वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, और जो खुदा को पूछता हो वो जान ले कि वो ज़िंदा है और ना मरेगा। इसके बाद कुरान की ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, नहीं है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पहले भी पैगंबर गुजर चुके हैं। अगर वो मर जाएं या मार डाले जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव वापस जाओगे? और जो कोई उल्टे पांव वापस जाएगा वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान न पहुंचाएगा, और अनकरीब अल्लाह शुक्र करने वालों को जज़ाए खैर देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ये ख़बर सुनते ही सबके हवास ठिकाने हुए, और ऐसा मालूम हुआ कि जैसे किसी ने ये आयत सुनी ही ना हो। ख़ुद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि आयत सुनते ही जैसे मेरे पाँव कट गए। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और लाख ज़ोर करता, पाँव में उठने की ताकत न थी। उस घड़ी मुझे मालूम हुआ कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से इंतकाल फरमाया। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल को शाम तक जानशीनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़तरनाक और नाजुक झगड़ा रहा, जिसको मैं दूसरे ख़त में शरह बस्त के साथ लिखूँगा। दूसरे दिन मंगल के रोज़ 13 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगोश लहद के सपुर्द किए गए। सबसे पहले इस बारे में लोग मुख्तलिफ राय थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ दफन किए जाएं। अंसार चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना ही में दफन हों। अक्सर मुहाजिरीन का तकाजा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में ले जाकर दफन किए जाएं। एक गिरोह जिसमें 9 मुस्लिम अहबाए यहूद थे ये कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस में दफन करना चाहिए, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज हुई और जो सरजमीन तमाम अनबिया सलफ़ की ख्वाबगाह है।
لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ تمام پیغمبر اسی جگہ دفن ہوئے جہاں ان کی روح قبض ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد کس کو عذر ہو سکتا تھا؟ ہجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں اسی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا تھا، ابو طلحہ انصاری نے بچھونا ہٹا کر قبر کھودنا شروع کر دی۔ اب اس میں اختلاف ہوا کہ نہانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہیں۔ اس جھگڑے کا کسی طرح فیصلہ ہونے ہی کو نہ آتا تھا کہ ناگہاں تمام حاضرین پر ایک غنودگی سی طاری ہوئی، اور اسی غنودگی کے عالم میں کسی کو بلند آواز میں یہ کہتے سنا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنے پہنے نہلاؤ۔ یہ پتہ نہ چلا کہ یہ آواز کس کی تھی، مگر یہ ایک ہدایت خداوندی سمجھی گئی اور اسی پر عمل ہوا۔ اب جسم مبارک نہلایا جانے لگا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے قرابت دار اور میرے گھر والے مجھے غسل دیں، اس لیے وہ سب لوگ علیحدہ ہو گئے۔ فقط حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے دونوں فرزند فضل اور قاسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسامہ بن زید اور شقران شریک تھے۔ انصار میں سے فقط ایک صاحب اوس بن خولی اس موقع پر البتہ موجود تھے۔ ان کا شمار شرکائے غزوہ بدر میں تھا۔ نہلانے کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جسم مبارک مل مل کر دھوتے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں فرزند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر پلٹاتے اور کروٹیں دلاتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ اور شقران رضی اللہ عنہ پانی ڈالتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی اور پاکیزگی دیکھ دیکھ کر بار بار فرماتے، میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کیسے پاک و صاف تھے اور مرنے پر بھی کیسے پاک و صاف ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا۔ پہلے 2 کپڑے خاکستری رنگ کے پہنائے گئے اور ان کے اوپر ایک یمنی چادر لپیٹی گئی جس کے کئی پیچ دے دیے گئے۔ یوں نہلا دھلا اور کفنا کر جنازہ مبارک قبر کے برابر رکھ دیا گیا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے جنازہ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد مرد و زن اور بوڑھے بچے غول کے غول آ کر نماز جنازہ پڑھنے لگے۔ جب نماز جنازہ سے فراغت ہو چکی تو قبر میں اتارنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، فضل، قاسم اور شقران قبر میں اترے۔ اس موقع پر اوس بن خولی انصاری نے اپنے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کا واسطہ دلا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے اترنے کی اجازت مانگی اور اس پر اصرار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت دی، چنانچہ وہ بھی لحد میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو سب نے احتیاط سے اندر اتارا۔ اس کے بعد لحد کا پہلو بند کر کے سب صاحب اوپر نکل آئے اور مٹی دی جانے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خاک میں پنہاں ہو گیا، اور اتنے بڑے جوہر بے بہا کو ہاتھوں سے کھو کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کفِ افسوس ملتے ہوئے خستہ و خراب گھروں کو سدھارے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شریف 63 سال کا تھا۔ اگرچہ بعض اس میں اختلاف کیا کرتے، اس لیے کہ 2 ایک 65 سال کی عمر بتاتے ہیں اور بعض 60 سال ہی کہتے ہیں۔ برادر عزیز استفانوس، یہ تھے واقعات وفات جن کو میں نے تفصیل سے بتا دیا تاکہ آپ کو کسی بات میں شبہ نہ رہے۔ ان تھوڑے ہی دنوں میں اتنے واقعات پیش آ گئے کہ میں ان سب کو ایک سلسلے میں بیان نہیں کر سکا، اس لیے خط میں نے 2 خط کر دیے۔ پہلے میں تو فقط حالات مرض اور واقعات وفات بتائے، اور دوسرے میں آپ یہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور دفن سے پہلے
جانشینی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کن جھگڑوں کے بعد کس طرح طے ہوا؟ والسلام، سراپۂ حرماں، سلمان۔ باب نمبر 61، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا 21واں خط، اگلی ویڈیو میں سنیں۔